لیکن ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا تعداد کثیر انلمیٹڈ، جس کو کہتے ہیں نا، لمٹ ہی کوئی نہیں، تسبیح کا چکر ہی کوئی نہیں، گننے والا حساب ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 1000 کہتا نہیں کثیر تو نہیں ہوا، 1,00,000 کہتا یہ کثیر تو نہیں ہوا۔ پھر اب یہ دیکھیں کہ کس قدر اہم چیز ہے یہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں اللہ کا ذکر۔ آخر کوئی تو وجہ ہے جو اللہ پاک نے اس کتنی اہمیت دی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ اہمیت دی ہے ذکر کی، تو اللہ کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اس کو یاد کریں۔ اگر ہم کہیں جی ہمارے یاد کرنے سے اللہ کو بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ تو کئی دفعہ قرآن بتا چکے ہیں کہ مجھے تمہارے کیا ذکر کی ضرورت ہے، میرے تو اتنے فرشتے ہیں کہ چپے چپے پہ میرا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے یاد کرتا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی جو مجھے یاد نہ کرتی۔ اول تو یہ ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں، سبحان اللہ، وجود ہی نہیں ہے، ان کا وجود اس بات پہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور تعجب ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب کس سے، جو اشرف المخلوقات ہے، ساری کائنات ہمارے لیے ہے، وہ ہماری ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ اندازہ لگے یہ ساری یہ جتنی بھی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ ہماری ڈیوٹی پہ لگے ہیں بیچارے۔ ہوا ہمارے لیے چل رہی ہے، آسمان سے جو بادل ہیں بارش ہمارے لیے برسا رہے ہیں، زمین ہمارے لیے خزانے ابھر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی مکھیاں شہد بنا رہی ہیں، مچھلی بیچاری ہم کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں، مرغیاں روز بیچارے بیٹھ جاتے ہیں انڈا دینے، ہم کھا جاتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا کوئی مقصد، وہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں ان کا حساب کس سے ہے؟ ہماری خدمت پہ لگایا اللہ پاک۔ سوچیں خدمت ہماری بھی لگائے، اور اللہ تعالیٰ دیکھے کسی کو نہیں کہا میرا ذکر کرو، کبھی درخت کو نہیں کہا اللہ پاک نے میرا ذکر کرو، کہا بھائی علماء کرام بیٹھے کیا مجھے تو پتہ نہیں، آپ بتا دیں۔ کسی مکھی کو کہا کہ میرا ذکر کر، کس کو کہا ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اندازہ لگائیں، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، روٹی نہ کھاؤ، چوزے نہ کھاؤ، بکرے کے بکے نہ کھا کے ڈکاریں مارتے پھرو، انسان کے بچے بنو، جو ساری مخلوق جو تمہارے لیے بنائے گی وہ تو یاد کرتی ہے اور تم مزے کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، انسان کے بچے بنو، مجھے یاد کرو۔ اور اس یاد کا بھی تعلق جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کیا فائدہ تمہاری یاد سے، بے وقوفو، یہ بھی تمہاری آخرت کے لیے میں نے بنایا ہے، میری محبت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں میں۔ میری رحمت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو آخری وقت تک، آخری سانس تک اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے کہ یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے، چاہے کتنا بڑا گناہ گار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کرتا رہا، آخری وقت آ گیا، بستر پہ لیٹ گیا، مرنے والا ہے، اس وقت بھی اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے، اور انتظام کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اس لمحے تک بھی انتظام اللہ پاک نے کیا ہے کہ تیرا آخری سانس رہے گا، بول اب بھی باز آ جا، اس وقت بھی تم اسے توبہ کر دے، سارے معاف۔ کتنا چانس دیتا اللہ، جب تک تم نظر نہ آ جائے نا کہ اس دنیا سے جا چکا ہے، تیرا ویزا ختم ہو چکا ہے، تیری آنکھ جب تک نہ دیکھ لے تب تک تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، میری رحمت تجھے چاہتی ہے کہ تو کہے اور میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں۔ یاد کر رہے ہیں کہ بھائیو، ہم جب جاتے ہیں بستر پر، یہ آخری وقت ہوتا ہے ہمارا دن کا، سب کچھ حساب کتاب کر کے، پیک کر کے، کھا پی کے جو اللہ نے دیا فارغ ہو چکے ہیں، نہ بستر پہ روٹی ملے گی، نہ بریانی ملے گی، چوہا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ مشہور ملے گا، نہ پرسی ملے گا، کچھ نہیں، بستر قبر بن جائے گا، اور جو لحاف کفن بن جائے گا، بس ہم چاہ رہے ہیں یہ تصور ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ایک کام کرنا ہے، کتنے گناہوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے ایک آدمی کیا کیا بکواس سارا دن لگی ہوگی کرنے کے بعد، زبان ایک گناہ تو نہیں تھا بھائی، اب یہ نماز پڑھ لی ہے بس بچ گئے،
نماز تو سے ہم ایک سیکنڈ ہوا میں اڑا دیتے ہیں اس کو، جو سیکنڈ لگتا ہے فارغ کر دیتے ہیں اس کو. اپنی بات کر سیکنڈ بس یہاں سے نکلنے والی بات ہے. نکلتے نکلتے 5 غیبتیں قصہ باتیں، کدھر کی سجدے، کدھر کی نماز، کدھر کی معافی. یہ تو ہمارا سرمایہ آخرت ہے دوستو. اور یہ تو اتنا خطرناک زمانہ جا رہا ہے، اتنا خطرناک جس کو پوچھو ہی نہ حال. تو اس میں اللہ پاک کیسے کرم فرما دیں کہ جب جاؤ بھی اس طرح پہ تو کم از کم ایک دفعہ یہ کام کرو، 3 دفعہ استغفار پڑھ لو. بولے سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ رب. کیوں کہہ رہا ہے؟ پیار ہے اس کا. کس چیز سے بچا رہا ہے؟ جہنم سے. پریکٹس کرا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کرنا ہے انہیں. بستر پہ جائیں لیکن 3 دفعہ استغفار کرنا اللہ سے، اللہ معاف کر دے، اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب. کوئی پڑھ لے 3 دفعہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا بس تو فارغ ہو گیا، جتنے تو نے گناہ کیے ہیں سارے ہی معاف. ایسا اس طرح کرم کرنے والا رب ہمارے ساتھ ہے. تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے یا الذین اس کو ذکرن کثیرا. اس کی بات ماننی چاہیے نہیں دوستو؟ جاؤ دے نا. بس یہ اگر اجتماع کریں گے تو ذکر کریں گے، ویسے نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ اپنے رب کو یاد کرنا ہے جس کے سارا کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. اس تو اس کا کلام ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے یاد کرو. ابھی میں نام نہیں بتا رہا آپ کو ذکر کے بارے میں، یاد کرنے کے بعد انعامات اس نے کیا دیے. ہمیں تو صرف یہی دیکھنا ہے کہ رب ہمیں کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو. کیا بات ہے، کیا لطف ہے اس میں. سبحان اللہ. کتنا بڑا کرم ہے. کرنا مجھے یاد کرو، کہتا ہوں مجھے یاد مت کرو. ہم کر سکتے ہیں اس کو؟ کوئی جس کے پاس دین نہیں وہ اللہ کا نام لے لے گا؟ بلڈنگ ہیں، مکانات ہیں، گاڑی ہیں، کاروبار ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، اور جناب گاڑی ہیں، گاڑیوں گیراج ہیں، سب کچھ ہیں. اس کا ایک دفعہ اللہ تو کہہ دے کوئی نہ. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ سبحان اللہ. خیر من دنیا وما فیہا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہ ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی تمہیں نظر آتا ہے، اس سے بہتر چیز، اس سے افضل چیز وہ تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی بتاؤں تمہیں؟ جی بتائیے کیا چیز ہے؟ انداز میں سنے حدیث. سب دنیا سے جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر کیا چیز؟ ایک دفعہ اللہ کہہ دیں. اللہ بولے اللہ اللہ اللہ. دل جو ہے اس میں کیا لگ گیا؟ زنگ لگ گیا، ختم ہو گیا، بالکل بیکار ہو گیا. یہ کیوں ہوتا ہے جی بیکار؟ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، حدیث میں نبی اکرم ہوتے ہیں، جس بندے سے ایک گناہ ہوتا ہے نا تو ٹھک جا کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے. اب یہ پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ زنگ کیسا لگتا ہے. پھر میں پوچھوں گا ہمارے دلوں پہ زنگ لگا یا بچے ہوئے ہیں؟ سن لیں کہ جس وقت کوئی انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ اس نے کیا، نقطہ کہاں لگا؟ دل کے اوپر ٹھک سے لگ گیا. دوسرا کیا، پھر ٹھک سے اس پہ کیا لگا؟ نقطہ لگ گیا. اور اتنا پکا نقطہ ہوتا ہے نا، وہ تو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا. لگتا بھی کس پر ہے؟ دل پر لگتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون قرآن کہتا ہے. اور جس وقت وہ نقطہ لگتا رہتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ پورا دل جو ہوتا ہے سیاہ بلیک ہو جاتا ہے. ہو ہی جا رہا ہے، گناہ تو ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ادھر سے منہ سے گالی آنکھوں سے نکل گئی، منہ سے نکل گئی، غصہ آ گیا، کسی کچھ کہہ دیا، کسی کچھ کر دیا. ہم سمجھتے ہیں چھوٹے ہیں، چھوٹے بڑے کا سوال ہی کرتا. گناہ کیا نہیں، نقطہ لگا حدیث میں. اور نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ دل ہمارا جو ہوتا ہے سیاہ کوئلہ ہو جاتا ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں دل کی. اور دین جو چلتا ہے نا بھائیو، یہ نماز ہمارے ہاتھ نہیں پڑھتے، نماز ہماری آنکھیں نہیں پڑھتی، ہمارا وجود نہیں پڑھتا. دل کون پڑھتا ہے؟ یہ نماز کون پڑھتا ہے؟ یہ دل پڑھتا ہے. سارے جتنی بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ کون کراتا ہے؟ انسان کا دل کراتا ہے. جب دل کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، وہ سیاہ ہو گیا، تو پھر وہ کون سا دین ہوگا ہمارے پاس؟ وہ کون سا دین ہوگا؟ وہ یہی دین ہوگا بھائی ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے، حج کے بعد اتنا مال بھی اس کا کھانا ہے، گھر بھی جانا ہے تو اس کی گاڑی بھی نکالنی ہے، اس کو یہ بھی کرنا ہے.
ڈبل ہر وقت، یعنی ایک عجیب و غریب دین کی مثال پیدا ہوگی، وہ آج دین ہے. صحیح بات ہے، بالکل ایسا دین آ گیا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج ایک عجیب نعرہ ہے کہ دین بھی ہو دنیا بھی ہو. سبحان اللہ. آج تک کہ میں کہیں کسی حدیث میں ڈیفینیشن پڑھی نہیں. کیا ہو؟ دین بھی ہوتے دنیا بھی ہو. کہ جب ایسے موقع آ جائیں گے، یہ حساب ہو جائے گا، گناہ اس قدر ہو جائیں گے، تو تیرا دل جب سیاہ ہو جائے گا تو تجھے میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت کوئی چیز تیرے دل کو نہیں دھو سکے گی، پاک نہیں کر سکے گی. اگر پاک ہوگی تو ایک ہی چیز ہوگی، وہ میرا اس میں ذات اللہ ہے. بہت پاور چیز ہے نام اللہ کا، بہت بابرکت چیز ہے، بہت عظمت والی چیز ہے. اس سے بڑی کوئی عظمت والی چیز نہیں، اس سے بڑی کوئی برکت والی چیز نہیں. کس چیز سے؟ اللہ. سبحان اللہ. اس کی تو مثال میں نے آپ کو دے دی. ایک حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ جس کے اوپر میں اپنی برکتوں کی رحمت نازل کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے اس کو؟ برکتوں کی رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں توفیق دیتا ہوں اپنے ذکر کی. میں تر ذکر یا الذین آمنوا اللہ کونوا مع الصادقین. اگر تم نے صحیح مسلمان بننا ہے، پکا مسلمان بننا ہے، اور یہ ڈرامے چھوڑنے، دو چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کو اختیار کرو. پہلی چیز کیا بتائی ہے؟ کونوا مع الصادقین، کہ اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کرو. اور سچا دین ملتا ہے، اور چمچا گیری نہیں ہوتی ہے. بالکل چمچا گیری، بالکل فائٹ اسکین ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے اس کو جنت کے لیے تیار کیا جاتا ہے. دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے. کیوں ذکر کیوں ضروری ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ دل سخت ہوتا ہے تو ہم سے الٹا سیدھا دین کراتا ہے شیطان. وہ کر لے جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یار، سے کیا فرق پڑتا ہے، بس اس قسم کا دین چلتا ہے اور پکا کرتا ہے. جیسے ہی ہم نے ذکر شروع کیا، اللہ پاک کہتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب تو ذکر کرے گا جو تیرا دل سیاہ ہے وہ نورانی ہونا شروع ہو جائے گا. اتنی چھوٹی چیز تو نہیں بنائی اللہ پاک نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں.